بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کچھ ٹھیک نہیں؟ جی، ایک بے نام سی گھٹن، جیسے کوئی انجان رکاوٹ راستے میں کھڑی ہو۔ ہمارے معاشرے میں اس احساس کو فوراً ایک نام دے دیا جاتا ہے، سحر۔ بالکل۔ لیکن جو ذرائع ہمارے سامنے ہیں وہ اس پردے کے پیچھے چھپے ایک زیادہ گہرے سچ کو بے نقاب کرتے ہیں، حسد۔ آج ہم اس زہر کے منبع کو کھوجیں گے، اور آج کا مقصد یہی ہے کہ توہمات سے نکل کر انسانی ذہن کی ان تاریک گلیوں میں جھانکا جائے جہاں یہ جذبہ جنم لیتا ہے۔ اچھا، ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ اصل مسئلہ کوئی بیرونی جادوئی عمل نہیں بلکہ ایک اندرونی بیماری ہے۔ یہ گفتگو منتروں کی نہیں بلکہ اس تباکن انسانی جذبے کی ہے جسے قرآن بھی ایک حقیقت مانتا ہے۔ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بالکل۔ تو یہ جو سحر کا تصور ہے، کیا ذرائع اسے صرف ایک پراسرار عمل کے طور پر دیکھتے ہیں؟ کیونکہ عام خیال تو یہی ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں کیا جانے والا کوئی عمل ہے۔ دیکھیں، ذرائع اس کی ایک بہت مختلف تصویر دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سحر صرف ایک عمل نہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک ارادے کا عکس ہے، کسی انسان کی اندرونی شکست، اس کی نفرت، اس کی حسرت کا وہ زہریلا سایہ جو وہ دوسرے کی خوشی پر ڈالنا چاہتا ہے۔ اور اس کے لیے اندھیری راتوں کی ضرورت نہیں۔ یہ لفظوں سے ہوتا ہے، نظروں سے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو صرف گہری خاموشی سے بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک ذہنی حملہ ہے، ایک نفسیاتی وار۔ لیکن اس کی جڑ کیا ہے؟ کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے اتنی شدید منفی توانائی کیوں محسوس کرتا ہے؟ اس کی نفسیاتی جڑ وہ انسان کی اپنی ذات میں چھپی کمی ہے۔ اپنی کمی؟ جی، مدن کے مطابق جو شخص اپنی محرومیوں کو قبول نہیں کر پاتا وہ دوسروں کی کامیابی کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اس کا اپنا وجود اسے خالی لگتا ہے، اور دوسرے کی بھری ہوئی زندگی اسے ایک تانا محسوس ہوتی ہے۔ صحیح، یہی وہ لمحہ ہے جہاں تباہی کی نفسیات جنم لیتی ہے۔ یہ انتقام نہیں بلکہ دوسرے کو اپنے جیسا خالی کر دینے کی خواہش ہے۔ اور یہاں ذرائع ایک بہت ہی خوفناک تصویر کھینچتے ہیں، ایک ایسی بات جو شاید رونگٹے کھڑے کر دے۔ جی، وہ کہتے ہیں حسد چیختا نہیں، وہ مسکراتا ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے۔ مسکراہٹ کے پیچھے زہر کیسے چھپ سکتا ہے؟ یہی تو اس کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ حاسد کبھی سامنے آ کر یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہاری خوشی سے جلتا ہوں، وہ کہے گا میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ لیکن دل میں؟ مگر اس کے دل سے جو توانائی نکل رہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کاش یہ سب تم سے چھن جائے۔ اچھا، یہ جو تضاد ہے، یہ جو دوغلا پن ہے، اس سے ایک ایسی پوشیدہ منفی توانائی پیدا ہوتی ہے جو تعلقات کو اندر سے کھا جاتی ہے، انسان کا حوصلہ توڑ دیتی ہے، اور اسے اپنے ہی وجود پر شک کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو محسوس ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ لیکن یہاں ایک بہت نازک نقطہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ ہر تکلیف، ہر ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے حسد کیا ہے۔ بالکل۔ ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے لیکن ذمہ داری سے بچنے کے لیے دشمن بار تلاش کرتا ہے۔ یہ تو اپنی ذات کا سامنا کرنے والی بات ہے۔ اور یہی دو طرفہ تباہی ہے۔ متن اس اصول کو بہت صاف لفظوں میں بیان کرتا ہے۔ کیا؟ حسد سب سے پہلے حسد کرنے والے کو جلاتا ہے، اور خوف سب سے پہلے ڈرنے والے کو کمزور کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ کسی کے حسد کا خوف خود اس حسد سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ جی، آپ کا اپنا وہم آپ کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ آپ خود اپنے آپ کو ایک نفسیاتی قید میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر یہ جنگ اتنی اندرونی اور نفسیاتی ہے تو پھر اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ کیا اس کا دفاع بھی اتنا ہی نفسیاتی ہوگا؟ بالکل۔ اصل حفاظت کسی جوابی عمل میں نہیں بلکہ اپنے دل کے قلعے کو مضبوط کرنے میں ہے۔ ذرائع قرآن کے اصولوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ذکر یعنی اپنے رب کی یاد جو دل کو سکون دیتی ہے، یقین، یہ پختہ بھروسہ کہ کوئی شے اللہ کی مرضی کے بغیر نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور شکر گزاری۔ تو گویا ایک شکر گزار اور پختہ یقین والا دل ایک ایسی ڈھال بنا لیتا ہے جس پر یہ منفی حملے اثر نہیں کرتے۔ یعنی اصل جنگ باہر نہیں، اپنے اندر ہی لڑی جاتی ہے۔ ہمیشہ اصل جنگ ہمیشہ اندر ہی ہوتی ہے۔ ایک پرسکون اور مضبوط دل کسی بھی بیرونی منفی توانائی کے دیر پا اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سحر کے خوف سے آزادی کا راستہ اپنے دل کو حسد، نفرت اور خوف جیسی بیماریوں سے پاک کرنا ہے۔ جی، اصل طاقت بیرونی دشمنوں سے لڑنے میں نہیں
बल्कि अपनी अंदरूनी कमजोरियों पर काबू पाने में है। बिल्कुल, मतन ये वाज़ेह करता है कि हसद से पाक दिल महफूज हो जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल खामोशी में गूंजता रह जाता है। वो क्या दिल पाक हो जाने के बाद इंसान पर हसद का असर खत्म हो जाता है, या उसे दूसरों में हसद नजर आना ही बंद हो जाता है?